اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بہت اچھی شخصیت ہیں، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب حسین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور ماشاءاللہ سے میں علامہ صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شعبہ تدریس سے تعلق بھی ہے اور اس وقت مفتی بھی بن رہے ہیں، اور مفتی جو بنتا ہے یقیناً وہ ایک اپنے اندر علم رکھتے ہیں، اور یقیناً جب بھی کسی آپ ایک عام شخص سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اگر کسی عالم سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کسی بندے کو تلاش کرتے ہیں نا، تو وہ ہوتے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ مفتی صاحبان جو ہوتے ہیں وہ فتاوے بھی پیش کرتے ہیں، اور مفتی صاحبان قرآن اور حدیث سے یہ سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی کتابوں کا حوالہ ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اپنی شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوتی ہے، پوری زندگی انہوں نے تعلیم دیتے ہوئے، تعلیم لیتے ہوئے اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم دین جو ہے سیکھنا بند نہیں کرتے۔ اور بہت سے لوگ ہم نے اس معاشرے میں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو علم دین کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ 6 سال کا کورس ہوگا، اس کے بعد نمٹا دیا، ختم، اب میں عالم بھی بن گیا ہوں، حافظ بھی بن گیا ہوں، قاری بھی بن گیا ہوں، اور گردن میں سری آ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے علماء اکرام سے ہی سنا ہے، بہت سے علماء اکرام ہمارے معاشرے میں سے پائے جاتے ہیں، لیکن یقیناً کچھ علماء اکرام ایسے بھی ہیں جو دین سے اتنی وابستگی رکھتے ہیں کہ دن رات صبح دوپہر شام ہر وقت ان کا تعلق شعبہ تدریس سے ہوتا ہے، تدریس حاصل بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں تعلیم اور حاصل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے۔ جامعہ سلیم سے تعلق ہے میری مراد محترم مقام جناب حضرت علامہ محبوب حسین قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا۔ اللہ پاک آپ کا یوں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم سب آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور جس طرح آپ نے جو ہے میرا تعارف کرایا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، ہمارے علم کو اور ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یقیناً یہ علم یقیناً شیطان کے پاس بھی علم تھا ہے جی۔ اب جن کے پاس علم آ جاتا ہے اگر وہ سنبھال لیتے ہیں تو وہ پھر عالم بھی کہلاتے ہیں، اور پراپر انہیں کیا کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں کہ باعمل عالم دین۔ اور جو بے عمل ہوتے ہیں وہ چاہے جتنا علم حاصل کر لیں، ان کو عشق کا عین بھی سمجھ نہیں آتا، ان کے دل میں حضور کا عشق بھی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں سرکار دو عالم کا عشق نہیں، بلے جتنا علم حاصل کر لے وہ زیرو ہی زیرو کہلاتا ہے۔ اور ایک طرف اگر ایک دن کسی نے علم حاصل کیا اور اس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے تو یقیناً وہ پاورفل ہے۔ ہمارے الحمدللہ یہ جو اہل سنت کہ جو علماء اکرام ہیں یہ حق پر ہے، اللہ پاک ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آج کا ناظرین ہمارا موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ترین صحابی، سرکار کے بہت ہی قریبی صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور سرکار کے یار بھی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کیا کہا جائے ناظرین، ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ان کا ذکر کرنا ثواب ہے، ان کا ذکر سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ میں باقاعدہ موضوع کی جانب بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت ترین شان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حامد بھائی، ایک بار پھر سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو فرمایا، اور جس طرح آپ کی تھوڑی سی ابتدا والی بات کو مکمل کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، جس طرح آپ نے علم اور عمل کا ایک تعلق بیان کیا، اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کا جو طریق رہا ہے اور ہمارے اسلاف کے اندر جو ہمیں طریق نظر آتا ہے وہ یہ ہے
کہ ان لوگوں کا خاص کر کے تعلق علم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ علم کو عمل کے ساتھ جوڑتے تھے. کیا بات، جس میں سے کئی بزرگوں کے حوالے سے اور کسی ایک بزرگ کا فرمان بھی ملتا ہے کہ حقیقت میں علم، جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں، نفع بخشنے والا علم، علم ہوتا ہی وہ ہے حقیقت میں کہ جو عمل کے ساتھ انسان کے اندر آئے، جس علم کے ذریعے اس کا اندر، اس کا ظاہر اور اس کا باطن سنورنے لگ جائے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے نا کہ علم کے حوالے سے، تو علم نافع ہمیشہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا نہ کرے، جیسے آپ نے شیطان کی بات کری، بلکہ علم نافع عطا کرے. علم نافع کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نافع آتا ہے تو علم نافع کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ظاہر بھی وہ درست کرتی ہے اور باطن کو بھی سنوارتی ہے. تو علم نافع اور حقیقت میں جو علماء نے علم نافع بیان فرمایا وہ کیا بیان کیا کہ آپ نے اگر ایک حدیث بھی سنی تو اس پر عمل کرنے لگ گیا. اگر کوئی شخص، اگر اس نے کسی سے بھی کوئی حدیث سنی اور وہ ایک حدیث سن کر بھی اس نے اگر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ علم نافع آپ کو مل گیا. علم نافع کے حوالے سے یہ بات ہے. اور پھر بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ علم ہوتا ہی وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اگر بغیر عمل کے ہے تو وہ پھر علم نہیں کہلاتا. تو یہ چیز ایک بہت اہم تھی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے، میں نے کہا اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہوئے. اچھا، ایک چیز میرے ذہن میں حضرت غوث پاک کا واقعہ بھی آ گیا جب شیطان ان کے سامنے آیا، بہت سی لمبی ڈیٹیل ہے. اینڈ یہ ہوا کہ اے غوث اعظم تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو فرمانے لگے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کی رحمت نے بچا لیا. بے شک. جی حضرت. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ضروری ہے. علم نافع ہوتا ہی وہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمت نے بچا لیا. تو علم کا تکبر بھی بہت برا ہوتا ہے. جو شیطان کے پاس علم تھا تو وہ علم تکبر کے ساتھ تھا. اور حقیقت میں علم کیا ہے؟ حقیقت میں علم ہوتا ہی تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہے، اپنی عنایت کو ختم کرنے کے لیے. اچھا، ہمارے لوگ اس میں ایک ہمارا موضوع تو نہیں ہے، ہماری بات کہیں اور چل پڑے گی، بس اس کو یہاں پہ کنکلوژن کر کے پیش کرتا ہوں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم نافع یہ ہے کہ جو انسان کو کامیاب بنا دے. حقیقت میں علم نافع یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی سنور جائے، اس کے اخلاق سنور جائیں اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. ساتھ ساتھ آخرت میں انسان تبھی کامیاب ہوگا جب انسان دنیا میں کامیاب ہو رہا ہوگا. آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ سارے غلط کام کرتے رہیں اور آپ آخر میں آپ کا عقیدہ یہ ہو، آپ کا اعتقاد یہ ہو کہ آپ بخش دیے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو انسان جو آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا وہ دنیا میں جھوٹ سے بھی بچے گا، حرام سے بھی بچے گا، حرام کمائی سے بھی بچے گا، غلط چیزوں سے بھی بچے گا، کسی کا دل دکھانے سے بھی بچے گا. تو ہر چیز کو خود بخود بہتر کرے گا. تو جب ہی انسان کو، اور ہمارے علماء جب ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں. انسان جب آخرت کی فکر کرے گا تو وہ خود بخود گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. ہم اس بات میں یہی مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں علم نافع اور باعمل علم عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ اسلام کی وہ ہمگیر شخصیت ہیں کہ آپ نے اپنے پہلے دن سے، ابتدائی دن سے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس کے ابتدائی دور کے اندر آپ ایمان لے کر آنے والے ہیں. اور تاریخ کے اندر یہ بھی ہمیں واقعات نظر آتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی وہ ذات ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اعلان نبوت کے بعد متصل نہیں ہوئی، یا اعلان نبوت کے وقت وہ حضور کے قریب نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جو ہے وہ بعد تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رفاقت اور ایک دوستی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے سے تھے. اور پھر آپ کی شخصیت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت میں، اس زمانے کے اندر جو آپ کی شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ اس وقت کے اندر، جیسے آج کل آپ نے ہمارے یہاں شہروں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر آپ نے جگہ جگہ دیکھے ہوں گے کہ آج کل اب تو موبائل ایڈس بھی آنے لگے ہیں، میسج کے ذریعے آتے ہیں، تو وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ مفت قانونی مشورے حاصل کریں. جی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے. جگہ جگہ پہ آج کل اب وہ بن گئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، وکالت کے حوالے سے ہم آپ کو مشورہ دیں گے، یا کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس زمانے کے اندر جب لوگوں کو کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. اور آپ اس وقت کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر بھی آپ کی شخصیت ایسی تھی، آپ ایسی شخصیت کے حامل انسان تھے کہ آپ دور اندیش بڑا سوچتے تھے. جو لوگ آپ کے پاس مشورہ کرنے آتے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ دور اندیش تھے بہت زیادہ. یعنی آپ جب لوگوں کو مشورہ دیتے تھے تو وہ مشورے کا عموماً یا بظاہر وقتی طور پر تو اس کے کوئی فائدے یا نقصان نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے،
لیکن جو آپ کی سوچ ہوتی تھی نا, جو آپ مشورے بتاتے تھے, وہ دور اندازی والے بتاتے تھے کہ دیکھو ابھی تو یہ فائدہ ہو جائے گا لیکن آگے چل کر یہ نقصان ہوگا, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ کی شخصیت میں ایک یہ بھی ہمیں کیفیت نظر آتی ہیں. اور آپ ایسے, آپ مجھے بتائیں نا, لوگ مشورے کس سے حاصل کرتے ہیں؟ جو بڑا ذہین ترین انسان ہو. تو آپ اس وقت کے, اس زمانے کے بڑے ذہین اور فتین شخصیت بھی آپ تھیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے ہیں, تو اب ہم آپ کی جو خدمات ہیں, حقیقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لے کر آنے کے بعد جو خدمات ہیں اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا, اس کا کوئی ہمیں جو ہے کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, آپ ایک جگہ فرماتے ہیں, آپ خود فرماتے ہیں حضرت عمر, کہ اگر ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملتے تو اسلام ہلاک ہو جاتا. جیسے ہمارے بزرگوں کا ایک قول ہے نا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ میں امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ جاتا تو میرا سارا علم برباد ہو جاتا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کا جو آپ نے اپنے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو نظام شروع کرا اور یہ جو سسٹم آپ نے بنایا, خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا حضرت عمر کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ آپ کے زمانے کے اندر اسلام کی اسٹیبلشمنٹ, اسلام کا جو ہے وہ کس طرح پورا ایک پھیلاؤ ہے, اسلام جو ہے وہ عرب کے خطے سے نکل کر, عرب کی چند محدود زمینوں سے نکل کر, جو اسلام ایک پورے قلعے کو فتح کرتے ہوئے, شہروں کو فتح کرتے ہوئے, جو ایک بہت بڑا زمین کا مرقبہ جو کم و پیش آتا ہے کہ آدھی زمین کے قریب, اتنے مربع پر اور مربع میل کے عرض پر آپ نے حکومت قائم کی. تو آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہوں گے نا, تبھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت کا یہ نظام شروع نہ کرتے تو اسلام برباد ہو جاتا. یہ جو حضرت عمر کا یہ اتنا کارنامہ ہے سر انجام دیا, اس کے بیک پہ پشت پر ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کا ہی رہا. بالکل, اس پہ اصل میں دیکھیں سب سے پہلے کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس کی شروعات ہوتی ہے. بالکل. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اس کو شروعات دے کر گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, تو وہاں سے پھر پکچر بنا دی. جی, تو پھر وہاں سے جو سسٹم چلا ہے تو پھر آپ دیکھیں اسلام کس طرح پھیلتا چلا گیا, اور اسی طرح پھیلتے پھیلتے وہ ہندوستان اور کئی ممالک کے اندر اسلام پھیلا ہے. اور آج ہم بھی جو مسلمان ہوئے وہ اس کے اندر پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت کارنامے موجود ہیں. تو میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو پہلو آتے ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو حضور علیہ, اچھا پھر صرف حضور کے زمانے کے بعد آپ نے قربانیاں نہیں دی, بلکہ آپ کی وہ ہمگیر شخصیت ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں بھی اعلان نبوت جیسے حضور نے فرمایا تو اول لوگوں میں جس طرح امام اعظم نے فرمایا کہ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے حوالے سے یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا, آپ نے عموماً ایک سنی ہوگی ہمارے بزرگوں کے زبان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی جس سے خدمت لینی ہوتی ہے ان لوگوں کو چن لیتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو چن لیا تھا, اور بعض تاریخ میں آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی غیر اللہ کے آگے سجدہ تک نہیں کرا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہوا تھا آپ کو. اور پھر دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ رفاقت میں آئے, اور پھر جو آپ نے قربانیاں دی ہیں حضور کے زمانے میں موجود ہوتے ہوئے, جو آپ نے قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کو اگر صرف ایک لفظ میں بیان کروں تو حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا ساری کائنات کی نیکی ایک طرف, سیدنا صدیق اکبر کی غار والی کیفیت ایک طرف. تو آپ شروع سے ہی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کے لیے خود کو پیش کرتے رہے, اپنی جان کو, یعنی ایک بار پیش نہیں کرا, دو بار پیش نہیں کرا, بلکہ کئی بار اپنی جان پیش کرتے رہے, اپنے دین کے لیے, دین کی خاطر اپنا مال قربان کرتے رہے. وہ ایک شاعر فرماتے نا کہ لٹایا اس محبت سے اپنا گھر کئی بار اس محبت سے, کہ لٹ لٹ کر بنا گھر صدیق اکبر کا. پھر آپ دیکھیں, اچھا اب ایک اور متاع کل جب اٹھا کے لائے, نبی نے پوچھا کیا گھر پہ چھوڑا, زبان صدیق یہ کہہ رہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. میرا تو سب کچھ, آپ اندازہ لگائیں نا. اور پھر دیکھیں ادھر میں لوگوں کو ایک پیغام بھی دوں گا. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق چلیں, اسلام کے مطابق چلیں, تو ہمیں آخر میں ملے گا کیا؟ تو اس کا جواب میں آپ کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں دیتا ہوں. شاعر نے فرمایا, ایک شاعر کہتے ہیں کہ اپنا بہت خوبصورت انداز میں شاعر اس کو سمجھ لیں ترجمانی دے رہے ہیں. اور ترجمانی کس چیز کی, کہ جب انسان اپنا سب کچھ دین کے خاطر, اسلام کی خاطر اور سچے دل سے
پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے نا کیسی اپنی رفاقت میں صلاح لیا کہ دنیا میں بھی حضور کی رفاقت ملی اور اب قیامت تک اور ہمیشہ آپ حضور کی ہی رفاقت کے اندر جو ہے وہ موجود رہیں گے. دن میں دیکھیں لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں اور 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا 70,000 صبحوں میں 70,000 شام، یعنی 70,000 ملائکہ حضور کی بارگاہ میں صبح آ رہے ہیں اور 70,000 شام آ رہے ہیں. یہ تو ملائکہ ہیں. اور پھر دن بھر میں اگر ہم دیکھیں جتنے لوگ جاتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جب بھی جائیں گے، اگر وہاں پر کھڑے ہو کے زور سے جب بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام بلند کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ جب بھی وہاں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، جب آپ زور سے کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس محفل کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں تمام کے لیے وہ سلامتی ہوتی ہے. تو حضور کی بارگاہ میں جا کر وہ خاص تو حضور کے لیے ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے بلند آواز سے کہا تو وہ سلام جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بھی نازل ہوتی رہی ہے سلامتی، اور حضرت عمر فاروق اعظم پر بھی نازل ہوتی رہی ہے. تو آپ کی خدمات دو اعتبار سے ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو آپ کی خدمات ہیں، اور دوسری خدمات جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری پردہ فرمانے کے. بالکل بالکل علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی پراپر جواب مل جائے کہ لوگ جو ہے ہمارے ہاں نمبروں میں تقسیم ہو چکے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے یا صحابہ اکرام کی بات کی جائے تو وہاں نمبرنگ والا سلسلہ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. قیامت تک یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بالکل کلوز کیا ہوا تھا کہ اس کا پہلا ہے، اس کا دوسرا ہے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے سرکار کے ظاہری جب حضور موجود تھے، ظاہری وفات سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے جانماز پہ نماز کی اجازت نہیں دی. ایک ہی ہمیں وہ شخصیت نظر آتی ہے، ایک ہی وہ شخص ہے جسے ہم سیدنا صدیق اکبر کہا کرتے ہیں. ہمیں تو وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے جب اماں عائشہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس یقین سے پوچھا کہ میرے والد محترم کا نام آئے گا، حضور کون ہے ایسا جس کی نیکی ستاروں کے برابر ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر. بے شک وہ یہ واقعہ ہم نے آپ نے اشاروں میں تو بیان کر دیا تھا، لیکن محبت کا سلسلہ میں چاہتا ہوں اگر یہ واقعہ بھی پیش ہو جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کیا بات ہے؟ حکم. دیکھیں تھوڑی سی آپ کی شروع والی جو گفتگو ہے اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اور اس واقعے کو بھی آگے بڑھاؤں گا. اور شروع کی ابتدائی گفتگو وہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نمبر کے اعتبار سے تو باقاعدہ وہ نہیں کرا، لیکن دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. آپ دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور آخرت والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور تمام جہانوں میں جتنی مخلوق ہے سب کے لیے حضور رحمت بن کر آئے. تو دیکھیں رحمت جب حضور بن کر آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ دنیا والوں کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کر کے جائیں گے نہ کسی اور کے لیے. اور پھر دیکھیں اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے میں ایک استاد ہوں، میں اپنی کلاس کے اندر بچوں کو سب کو پڑھاتا ہوں، میری سب سے محبت ایک جیسی ہے، لیکن ایک ہوتا کیا ہے کہ جس کی قربانیاں زیادہ ہوں، جو محنت سے پڑھ کر آتا ہو، جو سبق اچھا یاد کر کے آتا ہو، تو اس سے ایک قریبی لگاؤ ہوتا ہے، یار یہ بچہ واقعی محنتی ہے. پھر ایک اس کے بعد والا ہوتا ہے، یار سب سے زیادہ محنت یہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ محنت کرتا ہے، پھر یہ محنت کرتا ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی انداز میں ہمیں ایک حدیث مبارکہ نظر آتی ہے کہ حضور نے دیکھا نا کہ کس کا کون اسلام کے لیے کتنی محبت کے جذبے رکھتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے تک کا جو ایک ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس وقت کے اندر حضور نے آزما لیا نا کہ کون مجھ سے کتنا قریب ہے اور حقیقت میں کس کے اندر کتنی محبت ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی کیا فرمایا کہ ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے عشرہ مبشرہ والی. آپ نے سب سے پہلا کیا نام لیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ درجے حضور نے بیان کرے. حضور نے کہا کہ میری محبت میں حضرت علی کی محبت کوئی کم نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی تو پرورش حضور نے فرمائی ہے. آپ کی حضرت علی کی کفالت ہی حضور کیا کرتے تھے، اپنی صاحبزادی پیش کری، تو محبت کم نہیں تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام بیان کرا کہ ابو بکر بھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، عمر بھی ساتھ ہوں گے، عثمان بھی ساتھ ہوں گے. پھر اسی طرح آپ نے پورے عشرہ مبشرہ کا نام لیا. دیکھیں نا کیا سلسلہ ہے، ایک کی شہزادی کو قبول کیا اور ایک کو شہزادی دی، اور ایک کو دو شہزادیاں اور ایک کو کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیا بات ہے، کیا محبت ہے. جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا تو اس واقعے کو بس ہم کنکلوڈ کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ آپ نے جس طرح حضرت عائشہ والا واقعہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ صحابہ سے ایک سوالی انداز میں پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کوئی ایسی شخصیت بھی ہیں
کہ جن کی نیکیاں جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان خوشی بھی تھی اور اب ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا ایسا ہوگا کون. اب صحابہ کرام بھی سوچ رہے ہیں کہ کون ہوگا. تو اب سب کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کون ہے ایسی شخصیت جن کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں. مضمون پیش کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. حضرت عائشہ کا دیکھیں ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار میرے والد کا نام ہے, خوشی ہوتی ہے, دلی مسرت ہوتی ہے کہ میرے والد اتنی مقبول ہیں. تو حضور نے جب میں نے فرمایا تو آپ کے چہرے پر تھوڑی سی جو ہے وہ ایک ایسے آثار نظر آئے کہ جیسے غمزدہ والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ عمر کی تو تمام نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جب پوری کائنات کی نیکیاں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور صدیق کی غار جس رات ہم نے ہجرت کری ہے وہ نیکیاں صدیق کی اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ برابر پلڑے ہو جائیں گے. تو ان کی ایک رات کی نیکی اور پوری امت کی نیکیاں ایک طرف ہیں. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے. بے شک جی اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام عطا فرمایا اور ہم اس بات پر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن سے سرکار محبت کرتے ہیں, جن سے اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. یہی تو ہیں وہی لوگ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین آپ سے بھی ہمیشہ کی طرح گزارش ہے, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں اختتام میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.